واللہ ما طلعت شمس ولا غربت. آج اگر کسی سے محبت ہو اس کو پھلوں کی ٹوکری بھیجنی ہو تو اس کو بھی گفٹ پیک کرواتے ہیں. حالانکہ پھلوں کی ٹوکری ہے، کوئی اتنی قیمتی بھی نہیں ہے، مگر گفٹ پیک اس لیے کرواتے ہیں کہ جب محبوب کے ہاتھ میں پہنچے تو اسے اچھی لگے. بالکل اسی طرح جب مومن کے دل میں اللہ کی محبت بھر جاتی ہے، وہ بھی اپنی نمازوں کو خشوع و خضوع کے ساتھ گفٹ پیک کر کے اللہ کے پاس بھیجتا ہے کہ میری یہ نماز اللہ کے پاس پہنچے تو میرے مالک کو پسند آ جائے. پھر انسان اعمال کرتا ہے اللہ کو راضی کرنے کے. جن کو اللہ سے محبت ہوتی ہے نا، وہ پھر اللہ کے لیے سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، سب کچھ قربان کرنے. ان کے اوپر آزمائشیں آتی ہیں، مشقتیں آتی ہیں، لیکن وہ اس کو محبوب کی طرف سے عطیہ سمجھتے ہوئے خوش ہو کے قبول کرتے ہیں. ان کی زبان پہ شکوے نہیں ہوتے. محبت عجیب چیز ہے. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھی ہوئی تھی اور کچھ ریال دھو رہی تھی، سکے تھے، دھو رہی تھی. ان کو نبی کے سامنے دیکھا تو فرمایا عائشہ تم یہ پیسے دھو کیوں رہی ہو؟ اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آپ کی مبارک زبان سے سنا ہے کہ جو بندہ اپنا مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے تو سوالی یعنی مانگنے والے کے ہاتھ میں جانے سے پہلے وہ پیسے اللہ کے ہاتھ میں پہنچ جاتے ہیں. تو جب سے میں نے یہ سنا، میں نے جس پیسے کو صدقہ کرنا ہوتا ہے نا، میں اسے دھو دیتی ہوں تاکہ صاف پاک یہ پیسہ میرے اللہ کے ہاتھ میں پہنچے. اللہ کی محبت میں زندگی گزارنا اس کا رنگ ہی الگ ہے، اس کا لطف ہی الگ ہے. ایک نقطہ یہ بھی سمجھ لیجئے کہ محبت کی ابتدا بندے سے نہیں ہوتی، اللہ کی طرف سے ہوتی ہے. جب بھی کوئی بندہ اللہ سے محبت کرتا ہے نا، اس کا مطلب یہ کہ اللہ نے اس سے محبت کی، اب یہ اللہ سے محبت کر رہا ہے. یحبہم ویحبونہ. اللہ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ اللہ ان سے محبت کرے گا، وہ اللہ سے محبت کریں گے. تو اللہ کی طرف سے محبت پہلے ہوتی ہے اور بندے کی طرف سے بعد میں ہوتی ہے. تو اگر ہم اللہ سے محبت کر رہے ہیں تو ابتدا کدھر سے ہوئی؟ اگر اللہ نہ چاہتے تو ہم پتہ نہیں کہاں بھٹک رہے ہوتے. اگر یہ نعمت ملی ہے تو عنایت کی نظر کس کی ہوئی؟ اللہ کی ہوئی.